مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارچ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد کا پیش ہونا ہی تھا کہ مسلمانوں کی تحریک میں جدت آ گئی۔ اس جدت کے باعث 1947 میں ہم کامیاب ہوئے اور ہمیں یہ ملک حاصل ہوا۔ اس ملک کے دفاع کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ 1965 کی جنگ، پٹھان کوٹ مشن، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے جو کہ پٹھان کوٹ مشن کے ہیرو ہیں، جس مشن میں کچھ لوگ شہید ہوئے اور کچھ غازی، تو یہ غازی بھی ہیں اور اس مشن کے ہیرو بھی ہیں، اسکواڈرن لیڈر جناب غنی اکبر صاحب۔ سر خوش آمدید، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ خان صاحب، پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کا کیریئر تھا، آپ نے زمانہ طالب علمی میں ہی طے کر رکھا تھا کہ آپ نے اسی فورسز میں جانا ہے اور لڑاکا طیارے جو ہے آپ نے اڑانے ہیں، یا یہ اچانک ہوا؟ میرا گھر رسال پور بیس کے کافی قریب واقع ہے، 3-4 میل۔ تو بچپن سے ہی ہم وہاں سے جہاز دیکھتے رہے اور بچپن سے ہی شوق پیدا ہوا اور اسی کو لے کے زمانہ طالب علم میں بس یہی ایک خواہش رہی کہ میں پائلٹ بنوں گا۔ سر، چوڑیاں ہم پہنتی ہیں، تلواروں کے لیے آپ پیدا ہوئے، آپ کی اہلیہ کے یہ الفاظ ہیں، یہ کون سا ایک ایسا واقعہ تھا کہ ان کو یہ کہنا پڑا؟ اچھا، 1965 میں انسٹرکٹر تھا پی ایف اکیڈمی میں، تو جنگ سے پہلے مجھے 19 اسکواڈرن میں اٹیچ کر دیا گیا، جیسے اسکواڈرن کمانڈر تھا اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر۔ تو وہاں جب اٹیچ ہوا تو جنگ کے آثار تھے اور جنگ ہونے والا تھا۔ 1 ستمبر کو بھی ہم نے 4 جہاز ان کے گرا دیے تھے۔ تو میرے اسکواڈرن کمانڈر نے کہا کہ غنی گھر گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر۔ کہتے جاؤ۔ میں کہا میں نہیں جاؤں گا، تھنکنگ اگر میں گھر گیا، شاید نئی شادی ہوئی تھی، بیوی حوصلہ نہ دے سکے یا اس کی آنکھوں میں ٹیئرز یعنی وہ دیکھوں اور کہیں ڈرپوک نہ بن جاؤں۔ بہرحال اس نے مجھے زبردستی گھر بھیج دیا۔ جس وقت میں آ رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو، کیونکہ جنگ ہوتی ہے تو آپ یعنی اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں، وائف کو کہا، میں نے کہا جنگ ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور تو اس نے مجھے یہ بات کہی تھی اس وقت، میں نئی شادی ہوئی تھی، بنگڑی خموں گا چولی تاسو دا پارا تورا دا، پشتو میں اس نے کہا کہ چوڑیاں تو ہم پہنتی ہیں، آپ کے لیے تلوار ہے، جاؤ لڑو، ڈونٹ بادر اباؤٹ می اینڈ اباؤٹ اینی باڈی۔ اس نے میرا حوصلہ بہت بلند کیا، اور میں نے پھر جو جنگ لڑی کہ بھئی جو بھی ہو جائے، تو وہ حوصلہ مجھے وائف نے دیا تھا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ عام حالات میں ٹارگٹ ہٹ کرنا اور جنگ کے دوران ٹارگٹ ہٹ کرنا کتنا فرق ہے؟ ہماری ٹریننگ جو تھی ہمارے اسکواڈرن کمانڈرز کی، یعنی جونیئر پائلٹس کو، بہت اچھی تھی، اور جو ہم نے حاصل کیا وہ ہم نے پھر جنگ میں استعمال کیا، اور ہم اسی کے مطابق جو ہندوستان کی حالت ہم نے بنائی وہ اس کا نتیجہ تھا ہماری ٹریننگ کی۔ پٹھان کوٹ کے ہیروز میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مشن پٹھان کوٹ میں آپ کو سختی سے جو تھا وہ 2 اٹیک کے لیے کہا گیا تھا، سینئر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے صرف 2 اٹیک کرنے ہیں، آپ واپس ہوئے، پھر آپ نے تیسرا اٹیک کیا، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ مجھے نمبر 8 رکھا تھا فارمیشن میں، سر آخری شخص۔ آخری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب جب دشمن آتا ہے تو وہ لاسٹ مین کو ہی پکڑتے ہیں۔ تو he said کہ غنی I am putting you the last one because you are experienced and you can take care of yourself۔ تو لاسٹ تھا میں۔ جب پٹھان کوٹ پہ گئے ہیں اور ہم نے پل اپ کیا ہے تو 4 جہاز ادھر 4 جہاز ادھر، ایک جب جاتا رہا، تو میری باری جب نمبر 8 آئی تو ہر جگہ آگ ہی آگ اور اسموک تھا۔ مجھے ایک ٹارگٹ ملا، اس جہاز کو میں نے مارا، اس کو آگ لگی۔ تو اب جو ہی میں نے پل اپ کر رہا تھا، ایک جہاز میں نے دیکھا جو اسموک کے اندر تھا، وہ لگا نہیں تھا، اسموک کے اندر تھا۔ تو میں نے کہا اس جہاز کو میں نے لینا ہے۔
آئی پولڈ اپ. میں نے اپنی نگاہیں اس کے اوپر فکس رکھی ہوئی تھی اور جہاز کو مینور کر رہا تھا ادھر سے آتے ہوئے. تو میں نے کہا پولنگ فار تھرڈ اٹیک. تو میرا اسکواڈ کمانڈر نے مجھے بولی کیا. اوپر سے طواب صاحب تھے جو 15,000 فٹ کے اوپر. کیپ کہتے ہیں اس کو کامبیٹ ایئر پیٹرول. اگر کوئی جہاز دشمن کا آتا ہے تو یہ جہاز پھر ان کے ساتھ، لیکن جو پرائمری ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا باقی جہازوں کا، وہ اپنا پرائمری ٹارگٹ وہ مرکوز نگاہ رکھتے ہیں. تو وہ جہاز طواب صاحب بھی مجھ پہ چیخا کہ غنی ایگزٹ. جنگ کا زمانہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈسپلن کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کہا یہ جہاز نہیں چھوڑوں گا. وہ جہاز بھی میں نے تباہ کیا. اور پھر سرگودا کی طرف جب جانے لگا تو ہمیں ایکچولی پشاور سے گئے تھے تو بریفنگ یہ تھی کہ اس اٹیک کے بعد آپ پھر پشاور نہیں پہنچ سکتے، اور مجھے پتہ تھا. جیلم کے قریب جب پہنچا ہوں تو مجھے اندازہ ہو کہ میں پشاور نہیں جا سکتا. تو میں سرگودا کی طرف موڑا ہوں. ہمارے پاس ڈراپ ٹینکس ہوتے 200 گیلن کے اس جہاز میں تھے. ختم ہو چکا تھا پیٹرول تو میں نے جیٹسن کر دیے. ایک بٹن ہوتا ہے پریس کرو وہ نیچے گر جاتے ہیں. ڈریگ کم ہو جاتا ہے، فیول کنزمپشن بہتر ہو جاتا ہے. جب سرگودا کے قریب گیا ہوں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور وار ٹائم میں آپ کے پاس جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں نیویگیشن کی وہ بھی نہیں ہوتے. اس وقت مجھے جو تکلیف ہوئی اور میں سوچ رہا تھا کہ خدایا ادھر تو آپ نے 2 جہاز مارے، اگر یہ جہاز میرے ہاتھ سے نکلتا ہے تو مجھے افسوس ہو جائے گا، کیا ہوگا. مجھے یاد ہے ایسی گڑ گڑا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، یہ جہاز بچا سکوں. اور اسی وقت اللہ نے میری مدد کی. مجھے جوہر آباد کی فیلڈ نظر آئی. اس کو دیکھا دینا نیو کہ بھائی سرگودا کدھر ہے. میں سرگودا گیا، جہاز لینڈ کیا. جب لینڈ کیا تو بند ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا. تو یہ تھا پٹھان کوٹ کا وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ تھرڈ اٹیک میں نے کیسے کیا. اس جہاز کو میں نے تباہ کرنے کے لیے تھرڈ اٹیک کیا تھا. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 1965 کی جنگ کے بہت سال بعد افریقہ کے کسی ملک میں آپ کو انڈین ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر وہاں پہ ملے، تو انہوں نے کیا انکشافات کیے کہ آپ نے کتنی تباہی پھیلائی تھی اس وقت؟ جی میں پی آئی میں کیپٹن تھا. فلائٹ لے کر گیا تھا نیروبی کینیا. دوست کے گھر میں تھا تو اس نے کہا کہ غنی بھائی ابھی ایک ایئر انڈیا کا کیپٹن بھی آ رہا ہے. وہ آئے، بہت سمارٹ افسر تھے. اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایئر فورس کا بھی ہے. گپ شپ ہوئی تو اس نے کہا کہ غنی اکبر صاحب آپ کہاں تھے 65 وار میں؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں تھے؟ کہتے میں تو پٹھان کوٹ میں تھا. میں نے کہا اچھا. پھر ہماری جب گفتگو ہوئی تو اس کو بھی پتہ چلا کہ میں اسکواڈ لیڈر تھا، وہ بھی اسکواڈ لیڈر تھا وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگا یار دیٹ اسٹرائک، وہ نارملی میں اردو میں بات کروں گا کہ نارملی یہ ٹیکسٹ بکس میں ہوتی ہیں، ایکچولی یہ اسٹرائک جو ہے اچیو نہیں ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے پاکستان ایئر فورس سے جو کیا یہ تاریخ میں گولڈن الفاظ سے لکھنا چاہیے. should be written in the history in the golden words. تو میں نے کہا کہ شیکر کتنے جہاز مارے ہیں؟ کہتے یار پھر بھی انڈین تو ہوں نا، یہ نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہ be true to yourself, to your conscience, just tell me one thing. 14 سے زیادہ تھے، 14 سے کم تھے؟ تو اسے 14 سے زیادہ تھے. ہم نے 12 کلیم کیے تھے اور کوئی ڈیمیج بھی ہوئے تھے جو بعد میں تو اس نے 14. تو یہ بات ہماری نیروبی میں ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور صبح سے ہمارے بیس کمانڈر کو کہہ رہے تھے گروپ کیپٹن سوری کہ کچھ کیپ مشن. تو اس نے کہا کہ یو تھنک دس بڑی پاکستانیز کین کم ٹو پٹھان کوٹ. تو کہتے ہیں آپ آئے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. یو ڈسٹرائڈ آل دی ایروپلین. اس میں 2 MiG-21 بھی تھے جو بہت بہترین جہاز تھے سپر سانک اس زمانے کے. تو 2 ہم نے وہ مارے تھے. باقی مسٹیئر تھے، ایک ٹرانسپورٹ جہاز تھا.
وہ بہت بہترین مشن تھا. اس کے اگلے روز بھی ہم نے رات کو ایک اسٹرائک کی تھی پٹھان کوٹ پہ. اس میں فلائٹ اکبر لیڈر تھا اور میں نمبر 2 تھا. نمبر 3 ہمارا اسکواڈرن کمانڈر تھا سید سجاد حیدر صاحب. رات کو گئے اور دور سے میں جب ہم قریب پہنچے پسور سے آگے تو ایک شیٹ ہوا میں قالین جس طرح ریڈ کارپیٹ تھا. تو رات کا وقت تھا. میں نے کہا لیڈر واٹ از دس ریڈ کارپیٹ ان دی ایئر. تو کارپیٹ تو نہیں تھا, وہ کارپیٹ لگ رہا تھا. جب ہم قریب گئے تو وہ گولے آ رہے تھے, فلیکس. اور بس کافی ڈر تو لگی کہ بس وی آر گوئنگ اسمیک ان ٹو اٹ. بہت ہائی اسپیڈ تھی. رائٹ سائڈ کو ایک ان کا جو ٹیکنیکل ایریا اور میس کے درمیان جگہ تھی. تو جیسے لیڈر ٹرن رائٹ ان دا گیپ. تو وہ گیپ پہ ہم نکل گئے, کوئی ہم میں سے نہیں لگا. گئے 1-2 منٹ, پھر واپس آئے, ایک اٹیک مارا. تو پٹھان کوٹ پہ ہم رات کو بھی گئے تھے. یہ فائٹر رات کو اٹیک کے لیے نہیں جاتے, بامبر جاتے ہیں, لیکن پٹھان کوٹ پہ ہم 2 دفعہ گئے تھے 65 میں. خان صاحب, پٹھان کوٹ مشن سے پہلے لاہور میں بھی آپ کو کوئی مشن دیا گیا؟ لاہور میں کیا آپ نے کیا آپریشن کیا, اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے. یہ 6 نومبر کی بات ہے. 19 اسکواڈرن پشاور میں ہم بہت بور ہوتے تھے کیونکہ سارے مشن سرگودا کو ملتے تھے, ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا. بہت بوریت تھی. 1 سپٹمبر کو جب رفیقی اسکواڈرن رفیقی گاڈ بلیس ہم اور امتیاز بھٹی صاحب گئے, ان کے جب 4 ویمپائر ہماری چمجوڑیاں میں ہماری فوج کے اوپر فائر کر رہے تھے تو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیے. تو ہمیں بھی پھر کہ بھئی ہمیں بھی مشن, کوئی مشن نہیں مل رہا تھا. آن دا 6 سپٹمبر ایک مشن آیا کہ جسر پہ انڈین آرٹلری ہمارے ٹروپس کے اوپر فائر کر رہی ہے اور پیچھے انہوں نے جو برج تھا وہ بھی تباہ کر دیا ہے. تو گو اینڈ سائلنس دو گنز. بہت خوش ہوئے کہ پہلا مشن ہمیں ملا تھا. سید سجاد حیدر صاحب اگین ہمارے لیڈر تھے. میں نمبر 6 تھا فارمیشن میں. ایئر بورن ہوئے 9 بجے تقریباً 9 o'clock اور ہم 25,000 فٹ پہ جا رہے تھے. ہمارا پلان یہ تھا کہ جب ہم گجرات کراس کریں گے تقریباً تو ادھر سے ہم اوپر رہیں گے تاکہ امرتسر ریڈار ہمیں دیکھے کہ ہم ملواڑہ کی طرف جا رہے ہیں. ادھر سے ہم ڈسینڈ کریں گے اور پھر جب نیچے آ جائیں گے 500 فیٹ تو ویل گو ٹو جسر. اب بیفور دا ڈسینڈ ایک فرینٹک کال آئی اور بائی نیم کال کیا COC سے کہ سجاد abandon this mission and go to Wagah. They have crossed the border. We don't know where they are. یعنی انڈین نے بارڈر کراس کر لیا تھا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر موجود ہے. تو ہمیں وہ مشن دیا گیا. یہ سن کے جو میری حالت تھی, جس طرح بدن میں 1000 واٹ کی بجلی کرنٹ دے رہی ہو, غصہ آیا کہ بھئی انڈینز کو کیسے یہ ہمت ہوئی کہ ہمارے ملک میں جرت کے انہوں نے ہمارا بارڈر کراس کر لیا. یہی کنڈیشن تھی سب پائلٹس کی. جب بعد میں بات ہوئی تو ہم گئے اور شالمار گارڈن کے اوپر ہم نے ڈیسینڈ کیا اور واگا جو بارڈر کی طرف روڈ جاتا ہے اسی کے اوپر ہم 500 فٹ کے اوپر گئے. کچھ نظر نہیں آیا. واگا سے ہم نے وہی روڈ پھر GT روڈ پہ, تو وہاں پہ فلیکس گن جو ہے امرتسر تھا وہ دیکھا تو وی ٹرن بیک. نظر کوئی نہیں آیا. اس سے پہلے بھی سرگودا سے گئے تھے, کوئی کسی کو نہیں ملے تھے. پھر جب ہم آئے بارڈر کے اوپر ہم نے ڈبل ڈیکر ریڈ بس دیکھا جو انہوں نے کیپچر کیا تھا. بعد میں امرتسر لے کے گئے, اس کا پریڈ کیا تھا کہ بھئی پاکستان سے بس پکڑ کے لائے. اس وقت ہمیں 3-4 میل نارتھ ویسٹ آف واگا ٹریکس نظر آئے. تو ٹرن کر کے لیڈر نے اور وہ اس ٹریک کو ہم نے فالو کیا. چند منٹ کے بعد دیکھا تو باٹا پور کے قریب یہ لوگ وہاں پہ جمع تھے. لیڈر نے کال بھی کیا کہ یار ٹروپس آر ہیئر. ہم سمجھتے ہوئے کہ لاہور کے ہمارے اپنے ٹروپس ہوں گے. جب اوپر گئے تو ان کی ٹینک کے اوپر وہ سیفرن کا جو زعفرانی رنگ کا وہ راؤنڈل تھا وہ دیکھے تو وہ تو انڈینس تھے. ان کا 3 جارٹ بٹالین جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. ان کے بھی 38 بریگیڈ تھا پیچھے.
اس بٹالین کا جو ہے کمانڈر ڈیسمنڈ ہائیڈ وہ بس تیاری کر رہا تھا ٹو اسارٹ لاہور، کیپچر کرنے کے لیے. وہ کیموفلاج میں لگے ہوئے تھے، پہنچ گئے تھے. تو 20 منٹ تقریباً ہم نے ان کے اوپر فائرنگ کی، راکٹ سارے کچھ ہم نے برسا دیے. اور ان کا جو کمانڈر تھا ڈیسمنڈ ہائیڈ وہ بھاگ گیا اور اس نے ریفیوج لیا ہمارا سر فورٹ میں. اس کا ایک موزہ اور ایک جوتا بچا تھا. یہ ان کے جنرل نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لچمن سنگھ نے. اس کے نمبر 2 نے جب دیکھا کہ میرا اوسی تو بھاگ گیا تو اس نے بھی فالو دا سوٹ اور وہ بھی پیچھے بھاگ گیا. تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ لاہور بچ گیا، کیونکہ لاہور کی پلاننگ انہوں نے ایک دن پہلے جنرل چودھری نے جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے پریس کانفرنس کیا تھا اور لوگوں کو بلایا تھا، خاص جو تھے ان کو دعوت نامہ دیا تھا ریٹن کہ کل ہم جم خانہ میں کیپچر آف لاہور منائیں گے. ان کا وہ خواب پورا نہیں ہوا اور لاہور وہ 6 جہازوں کی وجہ سے بچ گیا. سر بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد اپنے گفتگو کو اسی طرح جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوگا. بریک کے بعد چونکہ بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، استحکام پاکستان کے پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے جو 1965 کے جنگ کے ہیرو ہیں ان سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سر آپ سے بہت اہم گفتگو ہو رہی تھی. آپ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، آپ 1965 کی جنگ کے ہیرو ہیں، آپ ایک دلیر بحثیت انسان بھی، ایک دلیر انسان ہیں. اور جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ کی اہلیہ نے جو ہمت اور حوصلہ آپ کو دیا، پھر اس جذبے سے آپ نے وہ جنگ بھی لڑی. تو آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو آپ کے بعد جو لڑاکا طیاروں میں گیا اور اس کی بھی یہ خواہش بنی ہو؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ایئر فورس میں تو نہیں گیا، لیکن وہ PIA میں تھا اور ابھی ایمریٹ ایئر لائن میں کیپٹن ہے 777 پہ. تو اگر دوسرا بیٹا ہوتا تو شاید میں اس کے ایئر فورس بھیجتا، لیکن اللہ نے ایک بیٹا دیا ہوا ہے. اور 5 بیٹیاں ہیں میری، جس میں سے 3 ڈاکٹر ہیں، بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، ایک نے لاء کیا ہوا ہے، MLLB ہے، اور ایک نے MSc میتھمیٹکس کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی دین ہے مجھے. سر یہ بتائیے کہ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی روایات کو برقرار رکھا، کیا کہیں گے آپ؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایئر فورس کبھی پالیٹکس میں وہ نہیں آتے، صرف اپنا پروفیشنل جو ان کی پروفیشنسی ہے اس کو بڑھانے اور پیس ٹائم میں ٹریننگ امپروو کرنے. ایئر فورس نے ہمیشہ کیا ہے. اور 27 فروری کو جب وہ آئے رات کی تاریکی میں چلے گئے، اگر تھوڑی اور ٹھہرتے تو دے ووڈ ہیو بین شاٹ ڈاؤن، لیکن چلے گئے. وہ زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے بٹوین دا بارڈر اینڈ اس جگہ میں. اس کے بعد جو ایئر فورس نے پلان کیا، یہ بھی ایک چیز ہے جو سنہرے حروف میں لکھنا چاہیے تاریخ میں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم دن دہاڑے لیں گے، اور ایئر فورس نے دن دہاڑے 10 بجے اس کو پلان کیا، رات کو نہیں، دن کے 10 بجے گئے ہیں. اور وہاں پہ ان کا جو ڈپٹی آرمی چیف تھا وہ بھی موجود تھا اس بنکر میں. انہوں نے وہاں پہ لاک کیے اپنے سارے سسٹم کو. اگر وہ کرتا ایک راکٹ سے وہ اڑ جاتا سارا کچھ. جہاز گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ لاک کر کے جناب، اور اپنے جو ہرن سے وہیں پہ جہاں پہ انہیبیٹڈ ایریاز تھے، کچھ نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے گرا دیا. ان کے اوپر انہوں نے فائرنگ نہیں کی، بتانے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جو انہیں کر کے دکھا. انڈین کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا یہاں پر جتنے فارن ایجنسی انہوں کے سارا یہ سسٹم جو ہمارا تھا اور یہ جو ایئر فورس کی کارکردگی تھی، جو ایکچول فلمز تھے ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھو ایک پیپر ہوتا ہے جب آپ نشانہ لگاتے ہیں، ریٹیکلز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کرتے ہیں نا، اور پھر یو فائر.
انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہاں پر ہے، لیکن یہاں سے اٹھا کے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں اڑا رہے ہیں۔ تو ایئر فورس نے ثابت کر دیا، ابھی بھی انشاءاللہ اگر مستقبل میں بھی وقت آئے گا، ایئر فورس اپنی ڈیوٹی 100% صحیح کرے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ J-10C جنگی طیارہ پاک فضائیہ میں شامل ہوا، اس وقت اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، ہماری اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے مین بیہائنڈ اے گن۔ 1965 میں اور 71 میں ان کے پاس ہم سے بہتر جہاز تھے، لیکن جو کارکردگی ایئر فورس کی تھی دا مین بیہائنڈ اے گن، ہم نے ان کے جہازوں کو بھی مار گرایا، وہاں پہ بھی اسٹرائک کیے، سارا کچھ ہم نے اپنا جو ایئر سپیریئرٹی ہوتی ہے وہ بھی حاصل کیا۔ ان کے پاس ہمیشہ جہاز سپیریئر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جو فرانس سے جہاز لیے ہوئے ہیں وہ واقعی بہت سپیریئر جہاز ہیں۔ ہمارے پاس اس کے مقابلے کے لیے جہاز یہ نہیں کہ نہیں ہے، F-16 ہے ہمارے پاس، اور ہم میراج سے بھی اس کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، F-7 ہے۔ مقابلے کے لیے مرد ہونا چاہیے کاکپٹ میں، وہ موجود ہے، لیکن کچھ دکھانا بھی پڑتا ہے، ڈیٹرنس بھی دکھانا پڑتا ہے نا۔ ان کے پاس ایٹم بام ہے تو ہمارے پاس بھی ہے بھائی، یہ ایک ڈیٹرنس ہے۔ تو ان کے پاس جو رفیل ہے، ہم نے ڈیٹرنسی ایکولی وہی جہاز، اور انشاءاللہ اس سے بہتر پرفارم کرے گا، کیونکہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی پاکستانی پائلٹ جو ہیں دے آر پروفیشنلی بیٹر دین اس۔ یہ نہیں کہ میں ایک بات کہہ دی، ایک جہاز اڑایا 71 میں ہم نے گراؤنڈ فائر سے، برج پال سنگھ تھا، کیا نام تھا، کہ بھاجی اب بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ کہتے آپ کے جہاز بڑے سپیریئر ہیں۔ ہمارے جہاز سپیریئر، آپ کس جہاز میں آئے تھے؟ SU-7۔ میں ہمارے پاس سیبر ہے، کون سا سپیریئر ہے؟ او جی آپ ACM میں بہت اچھے ہیں، ایئر کامبیٹ مینورس، ایئر کامبیٹ مینور میں جب آپ کرتے ہیں نا پر یو شوٹ ایچ ادر ڈاؤن، کہتے ہیں آپ AC میں بہت اچھے ہیں، اور ہمیں یار کہ بھائی ڈونٹ انگیج۔ تو انشاءاللہ فیوچر کرائسس میں اگر کوئی کرائسس آ جائے تو ایئر فورس جو ہے 65-71 سے بیٹر پرفارم کرے گی، ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے اور ہمارے پائلٹس بھی بہت اچھے ہیں۔ غنی اکبر صاحب، 1965 کی جنگ کے حوالے سے میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو قوم کے جذبے سے جڑا ہو اور آج بھی وہ یاد رہنے والا واقعہ ہو، کوئی بتا سکیں گے؟ یہ بات ابھی بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں بتا دوں۔ مشن کر کے آئے، سارے دن ہم نے فلائنگ وغیرہ کی تھی، اور جناب گرمی، پسینہ، پھر اس کے اوپر سفید سفید وہ سلائن لائنیں ہوتی ہیں نمک کی۔ میں میس گیا کسی کام سے، قریب تھا ہمارا اسکواڈرن، اور میس گیا تو گاڑی سے اترا تو ایک سویلین گیزٹڈ آفیسر ہمارا ایئر کوارٹر میں وہ تھا، اس کی بیوی بچے ساتھ تھے۔ یہ مجھے ایسا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح اس وقت ہوا تھا 65 میں، جب اترا ہوں تو دیکھا السلام علیکم، یا نام ہمارا لکھا ہوتا ہے اکبر صاحب کہاں گئے تھے؟ ہم نے وہ بتایا یہ مشن ہم کر کے آئے ہیں۔ تو یہ بتا رہا تھا اس کی جو بیٹی تھی، اس نے مجھے اس طرح گریپ کیا، اتنی مغلوب ہوئی اپنے جذبات سے، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو بہن کی طرح پیار کر رہی ہے۔ میں نے کہا میں بہن اور بیٹی کا محسوس کر رہا ہوں، نہیں تو یہ جذبہ تھا، ورنہ وہ بچی چھوٹی سی بچی تھی، 14 15 16 سال کی ہوگی، شی ڈڈ دیٹ۔ تو یہ جذبہ تھا اس وقت۔ اور جناب دوسرا جذبہ اس کے، جب جہاز کی پری فلائٹ آپ کرتے ہیں تو ایک سینئر آپ کے ساتھ میکینک جو انجینئر، گراؤنڈ انجینئر، وہ آپ کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔ سرگودا میں پائلٹ جو تھا ہم اس کو بلا کہتے تھے، فیصل آباد کا، وہ اپنا پری فلائٹ کا مشن پہ جا رہا تھا، اور ایک سینئر ٹیک اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اٹیک ہوا سرگودا کے اوپر، جب اٹیک ہوا اس نے افسر کو پکڑ کے لٹا دی اور خود اوپر لیٹ گیا کہ اگر لگوں تو میں لگوں، اس نے تو جنگ کرنی ہے آگے۔ تو بہت مثالیں ہیں اس وقت لوگوں کے جذبات جو تھے۔ پھر آپ دیکھیں
کہ جناب جہاں پہ گولیاں کرس کراس اور گولے برس رہے ہوں وہاں پہ کوئی سویلین جاتا ہے؟ سب لاہور کھانا پینے کی سامان کولڈ ڈرنک لے کے بارڈر کے اوپر جاتے تھے، لوگوں کو پلاتے کھلاتے تھے۔ کسی ملک میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ پاکستان میں ہوا، 65 میں ہوا۔ تو قوم کا جذبہ اس نہج پہ تھا کہ ہر بندہ، اور اسی کی وجہ سے فورسز نے بھی ماشاءاللہ، آرمی ایئر فورس نے بھی، انہیں بھی اپنا کام پورا کر کے دکھایا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے بہت اہم گفتگو آپ سے کی۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔